عمران خان صاحب نے سنجانی میں دھرنا دینے کی اجازت کیوں دی اور بشرا بی بی کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کروایا، ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کروایا، یہ ویڈیو میسیج کیوں ریکارڈ کیا گیا اور اس کا پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سنجانی عمران خان صاحب نے کیوں پسند کی یہ جگہ، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور بشرا بی بی نے واقعی پارٹی کو آرگنائز بھی کر لیا اور پہلی مرتبہ محسوس ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، اس کے اندر جان آ گئی۔ تو کیا بشرا بی بی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور رات کے وقت گنڈا پور صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں ایمبولینس میں ڈالنا پڑا اور انہیں آکسیجن دینی پڑی۔ گنڈا پور صاحب کی طبیعت کیوں خراب ہوئی اور آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن ہوگی صحت کی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے لوگوں کو کیوں نہیں نکال پائی اور پنجابیوں نے پاکستان تحریک انصاف کا یا اپنے لیڈر کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور انٹرنیشنلی پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا زبردست قسم کا آرگنائزڈ احتجاج کیا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا۔ کتنے % امپیکٹ ہوگا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، یہ دھرنوں کا سلسلہ 2014 سے شروع ہوتا ہے اور 2024 آ چکا ہے اور یہ مسلسل جاری ہے، اور یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی۔ اس بار بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اور بشرا بی بی نے کلیئر کٹ ڈیفرنس ڈالا ہے اس دفعہ آ کے، جب گنڈا پور صاحب لیڈ کرتے تھے اور جب بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، تو فرق یہ آ رہا ہے کہ واقعی بہت بڑی تعداد میں کارکنان پہنچ رہے ہیں۔ 26 نمبر چنگی جو ہے وہ میدان جنگ بنی رہی سارا دن، اور ابھی بھی وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور بشرا بی بی نے ایک کام اور کیا ہے، انہوں نے اعتبار نہیں کیا گنڈا پور صاحب پہ، انہوں نے گنڈا پور صاحب پہ اپنے جاسوس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں جاتے ہیں، یہ کس وقت نکلنے لگتے ہیں، جس وقت وہ کہیں نکلنے لگتے ہیں فوراً انہیں سامنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس وقت حالانکہ ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، یہ طبیعت ایکچوئل میں خراب ہوئی ہے یا خبریں کچھ اور ہیں، ڈیٹیل سے پوری سٹوری جانتے ہیں جاوید چوہدری صاحب سے۔ اب رات کے وقت کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے جیل کھولی گئی تھی اور جو وفد پاکستان تحریک انصاف کا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، انہیں باقاعدہ پولیس اسکواڈ میں وہاں پہنچایا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو حکم دیا تھا محسن نقوی صاحب نے کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے، اور عمران خان صاحب کو وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنے کمرے میں لے کے آئے اور عمران خان صاحب پھر وہاں پہ بیٹھے۔ پھر یہ 3 حضرات شبلی فراز صاحب، اسد کیسر صاحب اور ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر خان صاحب وہاں پہنچ کے انہوں نے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے یہ بتائے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے پشاور موڑ پہ آپ چلے جائیں، اور جب ہم نے انکار کر دیا تو پھر گورنمنٹ نے آفر یہ کی کہ آپ ڈی چو کے علاوہ جہاں یہ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ الاؤ کر دیتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھیں، لیکن 3 دن آپ نے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی تاکہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ چلے جائیں اور اس کے بعد پھر مذاکرات ہو سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے رات کے وقت جو خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے سنجانی کا جو مقام ہے اسے الاؤ کر دیا ہے کہ ہم یہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں۔ اب یہ سنجانی کا جو جگہ ہے وہ کیونکہ اسلام آباد کا سبربس ہے اور اسلام آباد سے وہ دور بھی نہیں ہے، اسلام آباد کے بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ جگہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے دور میں یہاں آئے تھے اسلام آباد، تو اس وقت عمران خان صاحب نے انہیں بھی سنجانی کا کہا تھا کہ آپ سنجانی میں جا کے بیٹھ جائیں، لیکن مولانا نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہیں پشاور موڑ پہ جگہ دی گئی تھی۔ اب سنجانی جو ہے وہاں پہ جلسہ بھی پچھلے دنوں کیا پاکستان تحریک انصاف نے، بہت بڑی جگہ ہے، اوپن ہے، کھیت ہیں ہر طرف اور دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ مویشی منڈی وہاں پہ لگائی جاتی ہے، بڑی عید کے قریب پہنچ کے، جگہ زیادہ ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے یہ جگہ جو الاؤ کی، اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں سے اسلام آباد میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ نئی سڑک جو بنی ہے جو جی ٹی روڈ کو، پشاور کے جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے B17 کے قریب، وہ ایک ڈبل روڈ ہے اور وہاں سے بھی بڑی آسانی سے آپ اسلام آباد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا راستہ ہے وہ گولرا مول 26 نمبر چنگی جو ہے نا اس سائڈ سے، اب وہاں سے بھی اسلام آباد کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے شاید مقصد یہ تھا کہ جب سنجانی میں آپ بیٹھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو KPK سے نئے دستے ہیں یا نئے مظاہرین ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گے بڑی آسانی سے۔ اور اگر یہ دور ہوں گے تو گورنمنٹ یہ کرے گی کہ پشاور موڑ پہ لوگوں کو بٹھا کے پھر کنٹینرز لگا دے گی، پھر وہاں پہ پولیس کھڑی کرے گی، تو باہر سے جو لوگ آنا چاہیں گے ان کو وہاں پہ روک دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب سنجانی میں اگر وہاں پہ ہوں گے تو KPK سے لوگ آئیں گے نئے،
اور اگر اس وقت وہاں پہ 20,000 ہیں تو ان 20,000 کو 2 لاکھ میں کنورٹ کرتے دیر نہیں لگے گی. دوسرا پنجاب سے بھی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ الاؤ کر دیا گیا گورنمنٹ نے, تو پنجاب سے بھی پھر قافلے نکلنے شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میاں والی کا قافلہ ہے وہ بھی یہاں پہ بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا. اور اگر بلوچستان سے یوب کی طرف سے بھی کوئی قافلے وغیرہ چل رہے ہیں تو وہ بھی آسانی سے یہاں پہنچ جائیں گے. تو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی بڑی شاندار ہے کہ ایک ٹھکانہ آپ بنائیں, اور ٹھکانہ جب بنائیں گے تو اس کے بعد مختلف جگہوں سے جو آپ کے قافلے ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں گے. جب یہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بندے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر یلغار بہت آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس دوران ظاہر ہے وہ الائنمنٹ کر لیں گے, اپنی کچھ ویپنس منگوانے ہیں وہ کر لیں گے, کوئی گولیلے منگوا لیں گے, کوئی وہاں پہ پیٹرول وغیرہ اکٹھا کر لیں گے, پھر راشن کا بندوبست کر لیں گے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو سانس لینے کا موقع بھی مل جائے گا. تو عمران خان صاحب نے یہ اس لیے چوز کی تھی. اب اس کے بعد ظاہر مذاکرات ساری رات چلتے رہے. اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم ویلاگ ہے یہ رات کے وقت ہی ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس نے صبح کے وقت لگنا ہے. ابھی 3 4 5 گھنٹے ہیں, تو اب تک کی صورتحال تو یہی ہے. لیکن اس کے اندر اگر رات کے وقت میرے سونے کے بعد اگر گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی تو پھر کل دن کا جو ویلاگ ہوگا اس کے اندر ہم ان چیزوں کو کور کریں گے. تو بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات جو ہوئے اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ گورنمنٹ کی وہ آفر انہوں نے قبول کر لی. لیکن اس دوران گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ 26 نمبر چنگی پہ ڈنڈے چلاتی رہی اور ٹھیک ٹھاک شیلنگ کی گئی. اتنی شیلنگ کی گئی کہ گنڈا پور صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. انہیں بڑی سفوکیشن سی ہوئی, سانس لینا بند ہو گیا, گلا بند ہو گیا ان کا, اور ایسے لگتا تھا کہ ہارٹ پلپیٹیشن ان کی بڑھ رہی ہے, کہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو فوری طور پہ انہیں گاڑی سے اتارا گیا نیچے. تو لیکن کارکنوں نے پھر بھی ان کو نہیں جانے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جا نہیں سکتے یہاں سے. پھر انہیں ایمبولینس میں شفٹ کیا گیا اور پھر وہاں پہ ان کے ڈاکٹر وغیرہ اویلیبل تھے, انہوں نے ان کو چیک اپ کیا اور پھر انہوں نے ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا اور آکسیجن لگائی ان کو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ شیلنگ تھی. اور شیلنگ صرف ایک جگہ سے نہیں 3 4 جگہوں سے وہ شیلنگ بھگتا کے گنڈا پور صاحب 26 نمبر چنگی پہنچے تھے. تو پھر یہ اچھا 26 نمبر چنگی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس بار تھوڑا سا اپنا طریقہ کار چینج کیا. انہوں نے کچھ لوگ یہاں پہ رکھے ہوئے تھے اور سائیڈوں سے بھی مختلف راستوں سے وہ آتے رہے. وہ جو کہتے رہتے ہیں نا پارٹی کہ ہر راستے سے آئے گا, تو میرا خیال ہے ہر راستہ جو KPK سے آ رہا تھا وہاں سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے قافلے یہاں پہ بھیجے جو 7 8 9 ہزار لوگ ہو گئے تھے, جو مین قافلے سے پہلے آ گئے. اور انہوں نے وہاں پہ پولیس کو انگیج رکھا, پولیس کو تھکا دیا انہوں نے, اور پولیس نے وہاں پہ شیلنگ ان کے اوپر بھی کی. اور اصلی قافلہ جو تھا وہ پیچھے بیٹھا رہا کہ پہلے ہی ان سے بھگت لیں, پولیس تھک لے, اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کا قافلہ بھی آ گیا اور پولیس کے دستے بھی تازہ دم آ گئے. تو یہاں سے اسٹیٹ نے بھی بڑا بندوبست کیا ہوا تھا, ایسے جیسے کوئی جنگ چل رہی ہے. تو ایک دستہ جاتا ہے, 2 دستے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں پولیس کے لیے جہاں پہ وہ کھانے پینے کا بندوبست ان کے لیے کیا ہوا ہے, اور اس میں کچھ لوگوں کے آرام کرنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. پھر وہ فریش دستے آ جاتے ہیں, پھر رینجرز بھی ہیں. رینجرز کو ایسی جگہ لگایا گیا جہاں پہ اسلام آباد کے اندر انٹری پوائنٹ ہے کہ اگر پولیس ناکام ہو جاتی ہے تو پھر جب آگے مظاہرین بڑھیں گے تو آگے تو رینجرز کھڑی ہوگی, وہ یونیفارم میں, فوج کی یونیفارم میں ہے, ویپن ان کے ہاتھ میں ہے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان کو روک لے گی. اچھا یہاں پہ جو بشرا بی بی ہے ان کو اپریشیٹ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں بشرا بی بی کا جو پہلا ارینجمنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ ارینجمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا تھا کہ جب تک میں یا خان نہیں کہے گا ہم میں سے کوئی بندہ پیچھے نہیں جائے گا, تو کسی کی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. تو عمران خان صاحب نے اس چیز کے لیے کیا کیا کہ جب وہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے گئے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ گئے, تو عمران خان صاحب نے گوہر خان صاحب کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ یہ میسج دیں, نہ شبلی فراز کو, نہ اسد قیصر کو. انہوں نے کہا کہ یہ میں میسج ریکارڈ کرتا ہوں ویڈیو, اور آپ یہ میسج لے کے تو بشرا بی بی کے پاس جائیں. تو بشرا بی بی کو یہ ویڈیو دکھائیں گے تو پھر بشرا بی بی لوگوں سے کہے گی کہ ہم نے سنجانی میں بیٹھنا ہے, ورنہ نہیں کہے گی. تو دیکھیں ارینجمنٹ بشرا بی بی کا کتنا اچھا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گی یا عمران خان صاحب نہیں کہیں گے تو اس وقت تک ہم نے کوئی چیز تبدیل نہیں کرنے. تو نہ گنڈا پور صاحب کی باتوں میں آیا مجمع, نہ باقی لوگوں کے باتوں میں آیا. عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کی, بشرا بی بی کے لیے ویڈیو بھیجی, بشرا بی بی کو ویڈیو دکھائے گی, اور بشرا بی بی نے بس سنجانی کا کہہ دیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ بہرحال گمسان کا رن تو پڑتا رہا. اب اتنے لوگ اگر 20 22 23 ہزار لوگ ہیں, جو میری اطلاع یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہے, تو اب پاکستان تحریک انصاف ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرے گی, رہنے کا بندوبست کیا کرے گی, وہاں سے ٹینٹ کتنے لے کے آئیں گی. ٹینٹ میرا خیال ہے شاید وہاں سے پارٹی بندوبست کر لے KP سے, ظاہر گورنمنٹ کے فنڈس ہیں, لیکن اگر لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ کہاں سے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے گا. میرا خیال گورنمنٹ بھی یہ چیک کرنا چاہ رہی ہے کہ نروس کس کے تگڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اس ٹائپ کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں صرف اعصاب کا
کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس کے اعصاب زیادہ تگڑے ہیں. تو یہ دیکھنے ہوتے ہیں. گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی دیکھ رہی ہے. تو بہرحال بشرا بی بی کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ آئی ہیں تو تحریک کے اندر جان پڑی ہے. اس سے پہلے 4 بار اسلام آباد کے اوپر یلغار ہو چکی ہے لیکن گنڈا پور صاحب اس کے اندر غائب ہو جاتے تھے. اس بار بھی غائب ہونے کی کئی کوششیں کی انہوں نے, لیکن ورکر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں 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 نہیں. ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا مجھے واش روم تو جانے دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں واش روم مجھے وضو کرنے جا رہے تھے, وضو کرنے دو, میں نماز پڑھنے کو. نہیں 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 بغیر وضو کے نماز پڑھیں. تو گنڈا پور صاحب کو نکلنے نہیں دیا, لیکن گنڈا پور صاحب اس کے باوجود نکلتے رہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ کبھی ریسٹ ہاؤس چلے جاتے کیونکہ ریسٹ ہاؤسز وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو ظاہر آرام بھی کرنا ہے بندے نے. کتنی دیر وہ بول لے گا, سی ایم بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کتنے نعرے لگا لیں گے. تو گنڈا پور صاحب درمیان میں غائب ہوتے رہے پھر واپس آ جاتے, ہو جاتے پھر غائب ہو جاتے. لیکن بشرا بی بی نے پراپر بندوبست کیا ہوا تھا کہ گنڈا پور کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا, بھاگنے نہیں دینا. ایک بار تو گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے, پھر بشرا بی بی کو خود آنا پڑ گیا وہاں پہ. آ کے انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو گئے تقریر کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لیڈر لیس ہو گیا تھا مجمع. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے. ٹھیک تو گنڈا پور صاحب کو انہوں نے آگے لگائی رکھا. اچھا چوہے صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, اب جب یہ سنجانی میں بیٹھ جائیں یا کوئی اور مقام کل کو طے ہو جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں, اب پیچھے سے جن قافلوں کے آنے کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے آتا ہے, بلوچستان سے یا کہیں سے, یا ایون کے پی کے سے بھی آتا ہے, اسے پیچھے روکنے کا بندوبست پولیس کرے گی تاکہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے نہیں کر سکے گی. جب آپ نے الاؤ کر دیا ان کو, مقام ایک جگہ آپ نے دے دیا, تو پھر آپ کیسے ڈنڈے چلائیں گے ان کے اوپر؟ یہ تو چوہے صاحب خودکشی ہے گورنمنٹ کے لیے. 2 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا تو پھر تو. لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ جو تھی نا پھنسی ہوئی تھی. 2-3 ایشوز تھے. ایک تو بیلاروس کا پریزیڈنٹ ہے, وفد ہے, انہوں نے ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے, ان کی بھی مہمان نوازی کرنی ہے. وہ 3 دن کے لیے یہاں پہ ہیں اور آپ ایک دوسری سائڈ پہ, اس سائڈ پہ جنازے بھی پڑھ رہے ہیں, اس سائڈ پہ ڈنڈا بھی چلا رہے ہیں, اس سائڈ پہ لوگوں کو زخمیوں کو بھی اٹھا رہے ہیں, پولیس بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے, مہمان آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ان کا تھا. دوسرا یہ ہے کہ دوسری سائڈ سے ظاہر ہے لوگ ویپنس لے کے آئے ہیں, وہ گولیاں بھی چلا رہے ہیں, آپ کی پولیس کو زخمی بھی کر رہے ہیں. رات 121 لوگ ہو گئے تھے زخمی جو اس وقت تک. اور آپ جو ہیں ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے, آپ گولی نہیں چلا سکتے, کیونکہ عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کو تو لاشیں چاہیے, اور اگر آپ نے لاشیں دے دی تو اس کے بعد گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو وہ بھی ایک بے بسی تھی ان کی. تیسرا یہ کہ گورنمنٹ چاہتی تھوڑا سا ٹائم لگے. یہ اگر بیٹھیں گے, ٹھنڈ لگے گی, بندوبست نہیں ہو سکے گا, تو ایک کیاس کنفیوژن پیدا ہوگا, اور جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے اتنا پریشر بھی ان کے اوپر پڑتا جائے گا. آخر 1-2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کتنی ایک دیگیں پکا لیں گے وہاں پہ, اور پھر واش روم نہیں ہے وہاں پہ, کہ کیا کریں گے؟ بندے چادریں لے کے بیٹھیں گے وہاں پہ. لیکن دوسرے سائڈ پہ چوہے صاحب اگر یہ 1-2 لاکھ بندہ یلغار کر دیتا ہے اسلام آباد پہ, تو گورنمنٹ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. پھر گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ ایک سیمی مارشل لا لگا کے, ایمرجنسی لگا کے اسلام آباد میں وہ فوج کے حوالے کرتے شہر کو. اس کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہیں بچتا, پھر فوج کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ انٹرنیشنلی انہوں نے بہت ڈنٹ ڈالا ہے, کوئی شک نہیں. پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بڑے جلسے کیے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جو لوگ اکٹھے ہوئے, زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوئے, کبھی میں نے دیکھا کہ کسی اور پارٹی کے لوگ اتنے اکٹھے ہوئے. نیو یارک کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے, پھر کینیڈا کے اندر اکٹھے ہوئے, پھر جرمنی کے اندر اکٹھے ہوئے, اٹلی کے اندر بہت مظاہرہ ہے, کیونکہ اٹلی کے اندر پاکستانی بہت زیادہ ہے, اور یہ زیادہ تر پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو. پھر اسپین کے اندر ہوا, تو باہر جو ان کا ڈائسپورا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس نے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا. یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, تسلیم کرنی چاہیے ان کی اسٹرینتھ کو. تو بشرا بی بی نے واقعی جان پیدا کر دی ہے. انٹرنیشنلی انہوں نے ٹھیک مظاہرے کیے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس بار پارٹی کو ہلنے نہیں دیا سب نے, اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ جب تک ہم نہ کہیں یا ہمارے ساتھ مذاکرات نہ ہو, پیچھے نہیں ہٹنا. تو پیچھے نہیں ہٹے یہ, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ کیا یہ ڈی چوک پہنچ سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ڈی چوک پہنچیں گے. ڈی چوک پہنچے تو گورنمنٹ فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ مطالبہ ایک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا, آپ کو پتہ ہے مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کریں, اور اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرتے تو آپ جیل سے نکال کے بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیں. اچھا, ابھی گورنمنٹ کے پاس چوائس اب کیا چوائسز ہیں اس وقت, جب تک یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی حد تک اندر آ جاتے ہیں, اب گورنمنٹ کے پاس چوائس کیا بچی ہے؟ اب دیکھیے, گورنمنٹ عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا رسک تو نہیں لے سکتے, کیونکہ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پھر وہ کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے, پھر وہ پاکستان کے اندر یلغار کریں گے خوفناک. پھر یہ جو اکانومی تھوڑی سی آپ نے ٹھیک کی ہوئی ہے یہ ڈی ریل ہو جائے گی, پھر ڈالر آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا, پھر انفلیشن بڑھے گی, پھر بہت زیادہ پرابلمس آئیں گے. پھر یہ آرام سے بیٹھنے والی مخلوق نہیں ہے.
پھر اگر یہ KP چلے گئے تو وہاں سے پھر یہ باقاعدہ قافلے لے کے نکلتے رہیں گے، تقریر کرنی ان کو آتی ہے، لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر پنجاب کے اندر سے بھی لوگوں کو نکال لیں گے وہ، کیونکہ سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد ان کا گڑھ ہے، وہاں سے کوئی بندہ نکلا نہیں، بلکہ ایک لقمان چودھری صاحب ہیں جن کی ہم ویڈیو بھی ہم دکھاتے ہیں. یہ وہی صاحب ہیں جن کا بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا تھا جب عمران خان صاحب زمان پارک میں تھے، وہ 8 سال کا بچہ تھا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے افطاری بھی کروائی تھی، بچے کو کہا تھا کہ بڑا بہادر بچہ ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ لقمان چودھری کو ٹکٹ بھی دیں گے، لیکن جب ٹکٹ کی باری آئی تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو دے دیا، ان لوگوں کو محروم کر دیا. اور یہ جو لقمان چودھری ہے یہ اپنے ورکرز کے ساتھ وہ کھڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود پہ، اور وہ پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے. لیکن جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ان کو محروم کر کے وہ سارے غائب ہو گئے، اور سارے کے سارے لوگ جو تھے انہوں نے پولیس کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل کر کے انہوں نے گرفتاریاں دے دیں، اور پولیس انہیں گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا. تو وہاں فیصلہ پاس سے کوئی نہیں نکلا. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک نکلے تھے وہاں پہ MP 35 بندے لے کے، اور انہوں نے رضاکارانہ جا کے گرفتاری دے دی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بشا بی بی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی، سب کو فارغ کر دے گی؟ اب وہ جو لقمان صاحب ہیں ان کے ہم ویڈیو چلا رہے ہیں، ویڈیو سنیں، اس میں سے آپ کو فیصل آباد کی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا. میں لقمان چودھری فیصل آباد سے. سب سے پہلے میں اپنے فیصل آباد جو ہماری قیادت ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فکس میچ کر کے گرفتاریاں دی. اب اسی طرح سیالکوٹ کے اندر ہے، اسی طرح لاہور کے اندر ہے، اسی طرح ملتان کے اندر ہے. دیکھیں کوئی قافلہ نکلا. میں بار بار کہتا ہوں نا، ہم پنجابیوں کو DNA بڑا ڈفرینٹ ہے. لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن سچ تو تھوڑا بہت بولنا ہی چاہیے. کبھی وہ پنجابیوں نے کبھی سچ بھی نہیں بولا، لیکن یہ حقیقت ہے ایک کہ دیکھ لیں کوئی پنجاب کھڑا ہو عمران خان صاحب کے ساتھ، اگر کھڑا ہو تو مجھے بتائیں آپ. اتنی بڑی کال تھی، عمران خان صاحب نے خود کال دی، پھر ساتھ بشا بی بی کھڑی ہوئی تھی. بشا بی بی جو ہے نا اپنے علاقے سے بھی لوگوں کو نہیں نکال سکی جہاں سے ان کا تعلق ہے. وہ کڑا سے کتنے لوگ نکالے، بلکہ اپنی فیملی اپنے بچوں کو لے آتی. وہ دیپالپور کوئی نہیں، وہاں سے نہیں قافلہ نکلا. اور انہیں مدد لینی پڑی اپنے پختون بھائیوں کی، جن کو کہہ رہی تھی بڑے غیرت مند ہیں آپ اور آپ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے لوگ غیرت مند نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو نہیں نکلے پھر. اور سندھ کے لوگ بھی غیرت مند نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھی نہیں نکلے. اور بلوچستان کے لوگ بھی غیرت مند نہیں ہوئے بقول بشا بی بی کے، کیونکہ وہاں سے بھی لوگ نہیں نکلے. تو غیرت مند جو ہے نا پھر وہ تو ظاہر ہے KP سے نکلے. چوہدری صاحب، جس بندے نے پاکستان کو ڈی ریل نہیں کرنا، وہ چاہتا ہے پاکستان ترقی کرے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر غیرت ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سارے معاملے میں. لیکن بہرحال بشا بی بی کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو کریڈٹ یہ دینا چاہیے کہ انہوں نے ویسے پارٹی کو جوڑا ہے، اور کمال تو انہوں نے کیا ویسے. ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. اچھا صاحب، مجھے صرف آخری سوال یہ بتا دیجیے گا، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایکسیسو یوز آف پاور نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بروٹل پاور یوز کریں گے روکنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں اتنی پاور یوز کی جا سکتی ہے اپنے لوگوں کے اوپر کہ آپ شیلنگ کر لیں، ربڑ کی گولیاں چلا لیں اور کنٹینرز کھڑے کر دیں. دیکھیں گولی تو نہیں چلائی جا سکتی. تو وہ گورنمنٹ اس لیول پہ میرا نہیں خیال. اگر اس سائڈ سے گولی چل جاتی ہے تو میرا خیال یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے جو پہلے بھی انہوں نے اٹھائی ہیں، لیکن یہ گولی چلائیں گے نہیں. پولیس کا خون بہت سستا ہے، یہ غلطی نہیں کریں گے. اور اسی لیے ویسے پولیس ناراض بھی بہت ہے ان سے. اور یہ ہر بار جب شہید ہوتے ہیں نا تو ان کے جنازے پڑھ کے تو ان کو سلیوٹ کر کے تو کہتے ہیں کہ بہت کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. یہ مبشر بلال جو ہے دیکھیے گا، اس کی فیملی کو پھر گورنمنٹ بھول جائے گی. تو ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا اور ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. قطرے کا یہاں پہ جوڑ ہو گیا خون کا، لیکن حساب کسی نے نہیں لیا. پھر یہ آپس میں سیٹل کر کے پھر یہ بیٹھ جائیں گے. یہی المیہ ہے پاکستان کا کہ آپ جب اسٹیٹ کے منہ سے کوئی لفظ سنتے ہیں تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ اپنے الفاظ کے اوپر قائم رہے گی. یہی مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں لیکن اسٹیٹ ہمیشہ فراموش کر دیتے ہیں. ٹھیک ناظرین، اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ یقیناً مشکل میں ہے. یقیناً اسلام آباد اور پنڈی کے عوام بھی مشکل میں ہے، پاکستان کی اکانومی بھی مشکل میں ہے. اور اگر کوئی مشکل میں تھوڑا اس وقت نہیں نظر آ رہا تو وہ PTI ہے. شاید وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ مشکلات پیدا ہوں گی تو شاید ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.